جب رات کا آخری تہائی حصہ رہ جاتا ہے وہ کہتا ہے کوئی مجھ سے دعا کرنے والا ہے کہ میں اس کی دعا قبول کر لوں، کوئی مجھ سے مانگنے والا ہے کہ میں اسے عطا کر دوں، کوئی مجھ سے بخشش طلب کرنے والا ہے کہ میں اسے بخش دوں۔ یعنی اگر کوئی اس وقت مجھ سے دعا کرے گا تو میں ضرور اس کی دعا قبول کر لوں گا، لیکن عموماً رات کے آخری حصے میں انسان گہری نیند میں چلا جاتا ہے اور یہ قبولیت کا وقت اس سے کھو جاتا ہے۔ تو اس خصوصی طور پر اگر انسان کی زندگی میں کوئی پریشانی ہو یا کچھ چیزوں کے بارے میں وہ واقعی سنجیدہ ہو کہ وہ اسے ملنی چاہیے دنیا اور آخرت کی کامیابیوں میں سے، بھلائیوں اور خیر میں سے، تو اس کو چاہیے کہ اس وقت میں دعا کا اہتمام کرے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ تمام اوقات سے زیادہ بندہ پچھلی رات میں اپنے رب کے قریب ہوتا ہے، پس اگر تم سے ہو سکے تو تم اس گھڑی میں اللہ کو یاد کرنے والوں میں سے بن جاؤ تو ضرور بن جاؤ۔ پھر اسی طرح اذان کے بعد اور اقامت سے پہلے دعا قبول ہوتی ہے، یعنی مؤذن جب اذان دے رہا ہو تو جو الفاظ وہ دہرا رہا ہو ان کو دہراتے جانا چاہیے، سوائے حی علی الصلاۃ اور حی علی الفلاح کے کہ اس کے جواب میں لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھنا چاہیے۔ اور جب مؤذن اذان کہہ چکے تو اذان کے بعد کی دعا پڑھ کے درود شریف پڑھ کر جو بھی انسان کے دل میں حاجت ہو وہ اپنے رب کے سامنے رکھے، تو وہ دعا کے قبولیت کا وقت ہوتا ہے، اس وقت آسمان کے دروازے کھلتے ہیں۔ تو اس وقت انسان کو یہ وقت ضائع نہیں کرنا چاہیے اور چھوٹی چھوٹی چیزیں بھی اپنے رب سے مانگتے چلے جانا چاہیے تاکہ انسان کسی انسان کا محتاج نہ ہو۔ پھر اسی طرح سجدہ میں انسان اپنے رب کے بہت قریب ہوتا ہے، اس وقت دعائیں خوب سنی جاتی ہیں، تو خوب انسان کو پکارنا چاہیے۔ فرض نماز کے بعد دعا قبول ہوتی ہے، تو فرض نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھنا اور دعا مانگنا انسان کے فائدے میں ہے، بجائے اس کے کہ انسان فوراً مصلی سے اٹھ جائے یا ادھر ادھر کی باتیں شروع کر دے۔ پھر اسی طرح جمعے کے دن ایک خاص گھڑی ہوتی ہے جس میں انسان کی دعا قبول ہوتی ہے، اور اس کے بارے میں ایک روایت میں آتا ہے کہ وہ جمعے کے دن کی آخری گھڑی ہوتی ہے۔ تو بہرحال جمعے کے دن خصوصی طور پر دعاؤں کے مانگنے کا اہتمام کرنا چاہیے۔ پھر اسی طرح ماہ رمضان میں ہر دن اور رات میں ایک گھڑی ایسی ہوتی ہے کہ جس میں دعا قبول ہوتی ہے، اس وقت بھی زیادہ سے زیادہ دعائیں مانگنی چاہیے۔ عرفہ کے دن اللہ سبحانہ وتعالیٰ سب سے زیادہ لوگوں کو جہنم کی آگ سے آزاد کرتا ہے، تو اس دن وہاں کے لوگ جو حج پر گئے ہیں وہ تو دعائیں مانگتے ہی ہیں، اور جو لوگ نہیں بھی جا سکے وہ بھی اس دن کی برکت سے فائدہ اٹھاتے ہوئے خوب دعائیں کریں۔ پھر اسی طرح بارش ہوتے وقت بھی دعا قبول ہوتی ہے، پھر زمزم پیتے وقت دعائیں قبول ہوتی ہیں، قرآن مجید کی تلاوت کے بعد دعا قبول ہوتی ہے، تو انسان کو ان مواقع سے خوب فائدہ اٹھانا چاہیے۔ پھر اسی طرح مریض اور میت کے پاس جو دعائیں کی جاتی ہیں وہ بھی قبول ہوتی ہیں۔ اور آخر میں یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض ایسے کلمات بتائے ہیں کہ جن کے ساتھ اگر اللہ تعالیٰ کو پکارا جائے تو انسان کی دعا قبول ہوتی ہے، اور وہ ہیں اللہم انی اسألک یا اللہ الاحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد أن تغفر لي ذنوبي إنك أنت الغفور الرحيم۔ اے اللہ بے شک میں تجھ سے سوال کرتا ہوں، اے اللہ جو اکیلا ہے، بے نیاز ہے، ایسی ذات ہے جس نے کسی کو جنم نہیں دیا اور نہ ہی وہ جنم دیا گیا اور نہ ہی اس کا کوئی ہمسر ہے، یہ کہ تو میرے لیے میرے گناہوں کو بخش دے، بے شک تو بہت بخشنے والا نہایت مہربان ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص کے بارے میں جو یہ دعا پڑھ رہا تھا، آپ نے 3 بار فرمایا کہ اس کو بخش دیا گیا، اس کو بخش دیا گیا، اس کو بخش دیا گیا، کیونکہ اس نے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی ان صفات کے ساتھ، ان ناموں کے ساتھ اللہ تعالیٰ سے دعا کی تھی۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہماری دعاؤں کو بھی سن لے اور ہمیں قبولیت کے اوقات سے بھرپور فائدہ اٹھانے کی توفیق دے اور ہمیں دعائیں مانگنے کے آداب سکھا دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ